أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ الاعلی، اس سورت کا تعارف ہے المنفعۃ الالہیہ، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ نفع بخش چیز وہ کیا ہوتی ہے۔ اگر کسی نے اس چیز کو دیکھنا ہے تو اسے چاہیے سورۃ الاعلی پڑھے کہ منفعت الہیہ کہاں رکھی ہے، اس کے راز کیا ہیں اور کہاں وہ ودیعت ہے۔ چنانچہ اس صورت کا دعویٰ یوں بنتا ہے: نفع الذکر بتسبیح اسم ربنا الاعلی کما هو فی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ نصیحت کا جو نفع ہے وہ کس طریقے سے ملتا ہے؟ بتسبیح اسم ربنا الاعلی، وہ رب الاعلی کے نام کی پاکیاں بیان کر کے جو نصیحت ہوتی ہے کہ ایک اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھو، ایک اللہ کو نقائص سے پاک سمجھو۔ اللہ وہ کر سکتے ہیں جو کائنات مل کر کچھ نہیں کر سکتی، اللہ وہ دے سکتے ہیں جو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جہاں ہر ایک کی انتہا ہے وہیں سے میرے اللہ کی ابتدا ہے، جہاں ہر ایک کی طاقت جواب دے جاتی ہے وہاں اللہ کی طاقت اپنے جوہر دکھاتی ہے، اپنے کرشمے دکھاتی ہے۔ تو یہ بیان کریں، اس کا نفع ضرور ہوگا، چاہے کو مانے یا نہ مانے، بیان کا نفع ضرور ہے، عمل کا نفع ضرور ہے، نصیحت کا نفع ضرور ہے۔ کما ہوا فی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے جو صحیفے ہیں ان کے اندر بھی یہی بات موجود تھی، یعنی شروع سے آخر تک، اور خصوصاً اس امت کی جو ملت ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اور اس امت کی جو محنت ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی تھی، وہ ساری ان کے ذمہ لگی ہے۔ ان سارے صحیفوں میں یہی بات موجود تھی کہ نفع الذکر فذکر ان نفعت الذکر، کہ آپ اپنے رب کے نام کے ذریعے، اپنے رب کی کبریائیوں کے ذریعے لوگوں کو سمجھاتے رہیے اور ان کو اسی چیز کی نصیحت کرتے رہیے کہ اللہ کی کبریائیاں مانو، سمجھو کہ کیا ہے اللہ کی کبریائی، تو فائدہ ضرور ہوگا۔ سیذکر من یخشی، جو اپنے اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں خشوع موجود ہے، وہ ضرور اس سے نصیحت، عبرت اور سبق حاصل کرے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، جو خود بدبخت ہے، بدبختی اس پر غالب ہے، بدبختی اس کا اوڑھنا بچھونا ہے، وہ اس سے دور ہٹ جائے گا، کیونکہ اچھی چیز کسی بری چیز کو قریب آنے نہیں دیتی۔ وہ تو خود جہنم میں جانے کے لیے کوشاں ہے، نعوذ باللہ، تو وہ کیسے نصیحت اور عمدہ سبق کے پاس آئے گا؟ لہذا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اپنے رب کی باتوں میں ہی نفع ہیں، اپنے رب کی کبریائیاں بیان کرنے میں ہی فائدے ہیں، وہی کرتے رہو کیونکہ اس کے قریب جھوٹ نہیں ہے۔ سچ تو یہی ہے نا کہ ایک اللہ ہی جب خالق ہے، ایک اللہ ہی جب ضروریات پوری کرنے والا ہے، ایک اللہ ہی جس کے باتیں اور اندازے درست ہیں، جس کی رہنمائیاں درست ہیں، وہی اللہ ہے جس نے چارے تک کی چیزوں کو، تمہارے جانوروں کی چیزوں کو کے فائدے کے لیے جو چیزیں نکالی ہیں وہ بھی اسی کی پاور اور طاقت میں ہیں۔ لہذا نازل ہونے والا پیغام بھی اللہ کی طاقت اور قدرت میں ہے، تو وہ اللہ اس کو کیا نفع بخش بنا کر نازل نہیں کرے گا؟ وہ اللہ اس کو نفع بخش بنا کر نازل کر رہا ہے۔ قرآن پڑھنے میں فائدہ ہے، قرآن پر عمل کرنے میں فائدہ ہے، اللہ کا پیغام سمجھ کر
چلنے میں فائدہ ہے اور سمجھ کر آگے سمجھانے میں فائدہ ہے۔ غرض اسی میں ہی اللہ نے سارے فائدے پنہاں اور بدیعت رکھے ہیں۔ اگر کسی کو چاہیے کہ میں منفعت الہیہ کو پالوں تو وہ سورۃ الاعلیٰ کے مصداق پر عمل کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔